بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کو ایک مومن کا روزہ رکھنا بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو اس بندہ مومن کے سانسوں کی جو خوشبو ہے وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے۔ اب چونکہ بقرہ عید قریب ہے، سن 2023 ہے، اور ہمارے ہاں ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو روزہ ہے، عید والے دن وہ کہتے ہیں ہمیں تو روزہ ہے۔ تو آیا کہ عید والے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں، اور نفل پڑھنا یہ ایک اضافی عبادت ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بالخصوص تہجد کے نوافل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو کچھ حضرات عید والے دن نماز عید پڑھنے سے پہلے جب عیدگاہ میں آتے ہیں یا اپنے شہر کی مرکزی مسجد میں عید ادا کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ عید کی نماز سے پہلے وہ نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دو سوال ہیں یہاں پر، آیا کہ عید والے دن روزہ رکھ سکتے ہیں اور عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو دونوں سوالوں کے جوابات آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں، لیکن آپ اس سے پہلے کہ ہم کچھ گفتگو کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ جب ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے مسئلہ سمجھ آئے گا، تو اس لیے آپ اسکپ نہیں کیجئے گا بلکہ پورا آپ ویڈیو کو سماعت فرمائیے گا۔ دیکھیں، روزہ فی نفس ایک اچھی چیز ہے، ایک عبادت ہے، اور ارکان اسلام میں اس کا ایک بنیادی مقام ہے۔ لیکن عید والے دن روزہ، یہ تو کوئی روزہ نہیں ہے۔ عید والے دن روزہ بھی وہ لوگ کب کا رکھتے ہیں؟ صبح سے لے کر اپنی قربانی کو قربان کرنے تک، یعنی 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، جبکہ روزہ اس کو نہیں کہتے۔ روزہ تو یہ ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے روزوں کو مکمل کرو، کب تک؟ رات تک، یعنی مغرب کے ٹائم تک، یعنی پورا دن بھوکا پیاسا رہا، مغرب تک روزہ رکھا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اب یہ روزہ نہیں ہوتا ہے، سنت مبارکہ ضرور ہے کہ بقرہ عید میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا کرتے کہ جب بقرہ عید آتی تو آپ کچھ بھی تناول نہیں فرماتے تھے، عید کی نماز پڑھتے تھے، کچھ نہیں آپ نے کھانا کھایا، کچھ نہیں پیا آپ نے کیا کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے جانور کو ذبح کیا، اور اس کے بعد اس جانور کا گوشت یعنی کلیجی وغیرہ کھائی۔ تو یہ سنت مبارکہ تو ہے، لیکن اس کو روزہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ عید کے دن کا مکمل روزہ رکھ لیتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اس دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ ہے۔ کیوں؟ خوشی کا دن ہے اور کھانے پینے کا دن ہے، اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کا میزبان ہوتا ہے، اور ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی مہمان ہوتی ہے۔ تو میزبان نے اپنی خلق کے لیے ایک اہتمام فرمایا کہ لوگوں نے لاکھوں روپے کے جانور ذبح کیے، اللہ کی راہ میں ان کا خون بہایا اور لوگوں کے لیے گوشت تیار ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن دکھایا، اور اس بندے نے کیا کیا؟ جی میں تو نہیں کھا سکتا جناب، میرا تو روزہ ہے۔ تو یہ روزہ رکھنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالی کی میزبانی کو ٹھکرایا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی میزبانی کو اس نے قبول نہیں کیا ہے، اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور صبح سے لے کر جو قربانی کے جانور کے گوشت کھانے تک کا وقت ہے اس میں کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ سنت طریقہ ہے کہ اپنے ہی قربانی والے جانور کا گوشت کھایا جائے۔ یہ زیادہ سے زیادہ سنت مبارکہ ہے، نہ یہ روزہ ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنے سے پہلے کچھ کھا پی لے تو وہ گناہ گار ہوگا، وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ خلاف سنت ہوگا، یعنی وہ سنت کا ثواب نہیں پائے گا۔
اور دوسری جو بات ہے نفل کے بارے میں، یاد رکھیے گا کہ نفل کی نماز پڑھنا طلوع فجر سے لے کر نماز عید کی ادائیگی تک کسی بھی قسم کے نفل پڑھنا شرعاً منع ہے۔ آپ تہجد کے نوافل پڑھیں، اس کے بعد جب فجر کا وقت طلوع ہو گیا کسی بھی قسم کے نوافل پڑھنا آپ کو شرعاً جائز نہیں ہے، منع ہے۔ عید والے دن آپ عید کی نماز سے پہلے اپنے گھر میں نفل پڑھیں یا عیدگاہ آ کر نفل پڑھیں، شرعاً منع ہے، اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ عید کی نماز کے بعد بھی اگر کوئی شخص نفل پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں یا عیدگاہ کے اندر نوافل ادا کرے، بلکہ وہ کیا کرے، اپنے گھر چلا جائے اور گھر میں جا کر وہ نوافل ادا کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید اگر کوئی آپ نے سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس میں سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور مزید یہ کہ آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل دین یا سمجھنے